طریقے کا ریسنٹ بیان ہے رانا ثناء اللہ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی جو ہے وہ کوکین پرووائڈ کی جا رہی ہے جیل کے اندر. تو اس طرح کے جب ہم بیان دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے بیانات دیکھنے کے بعد؟ دیکھیں، ہم نے تو اپنی آبزرویشن اور اپنی اسیسمنٹ کے مطابق چلنا ہوتا ہے. تو جو رپورٹیں آتی ہیں جیل سے یا جو مقدمات کی کارروائی ہوتی ہے اور اس میں جس طرح خان صاحب بیہیو کرتے ہیں، اس سے یہ تو قطعی نہیں لگتا کہ وہ آج کل ڈرگز یوز نہیں کر رہے، کیونکہ جس طرح ان کا پارا چڑھا ہوتا ہے اور وہ انتہائی غصے سے بعض اوقات تو گالی گلوچ تک کرتے ہیں ججوں کے ساتھ. اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر وہ گرینڈیوسٹی ہو جو کہ ڈرگز سے ملتی ہے، جب بندہ آسمان پہ اڑ رہا ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو نتائج کی پہ پرواہ نہیں ہوتی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سی ڈرگز ایسی ہیں جو بظاہر انسان کو بے جھجک بنا دیتی ہیں اور نتائج سے غافل کر دیتی ہیں، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ ایگزیکٹلی ان کا بیہیویئر ایسے ہے. خود ان کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت قید میں ہیں، اور ان کے اہل خانہ سڑکوں پہ رو رو کے دوسرے لوگوں سے تعاون مانگتے ہیں کہ کسی طرح ان کے پیاروں کو جیل سے باہر نکالا جائے. لیکن لوگوں پہ ایک جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، کیونکہ جب اتنے اعتماد سے کوئی بات کرتا ہے جیسے کہ خان صاحب بات کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی قدرتی وجوہات نہیں ہوتی، غیر قدرتی وجوہات ہوتی ہیں جنہیں ہم ڈرگز کا استعمال کہتے ہیں. اور یہ ایک کلٹ کی شکل اختیار کری ہے. بہت ساری ایسی صورتحال بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اب ان کے نزدیک پاکستان کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اگر خان صاحب نہیں تو پاکستان کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اگر خان صاحب نہیں تو پھر انہیں آرمی کی بھی کوئی پرواہ نہیں، یا آرمی کی بھی کوئی ضرورت نہیں. پرائیویٹ میٹنگز میں لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ زبان زد عام ہے کہ ان کے حمایتی جو ہے وہ خان صاحب کے سامنے ہر چیز کو ہیچ سمجھتے ہیں. وہ آپ نے ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہوگی شاید، جس میں وہ ایک بچی کہتی ہے کہ جب لیز ہی نہیں ہے تو پھر کرکٹ میچ دیکھنے کا کیا فائدہ. تو یہ حیثیت ہو گئی ہے. جس طریقے سے بھی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ایز دا الیکشنز آر اپروچنگ ان دا کنٹری، ایک لہر اسٹارٹ ہو چکی ہوئی آف ہیٹ اسپیچ، آف ڈیروگیٹری ریمارکس، بی ایڈ بائی دا پولیٹیکل لیڈرز یا بی ایڈ بائی دیئر سپورٹرز. کس طریقے سے یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی مینٹل ہیلتھ کو ڈیفائن کرتا ہے، اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ڈیفائن دا مینٹل ہیلتھ آف دا سپورٹرز، اینڈ واٹ از دا امپیکٹ آف دیز ہیٹ اسپیچز آن سوشل میڈیا؟ جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ اچھی خبر کوئی خبر نہیں ہوتی، خبر وہ ہوتی ہے جو بری خبر ہوتی ہے. اسی طرح ہیٹ سپیچ جو ہے وہ بڑی توجہ دے دیتی ہے، کیونکہ جب ایک دوسرے کے خلاف بات کی جاتی ہے اور نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو انسان کے دماغ کا حیوانی حصہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے سیاستدان کو سوٹ کرتی ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اگر انہیں پتا ہو کہ کوئی سیاستدان اپنے جلسہ عام میں بہت اچھی اور شائستہ گفتگو کرے گا تو کوئی جائے گا نہیں، کیونکہ یہ جو تماشا گری ہے، یہ جو کاریگری ہے، ساری ہیٹ سپیچ کے اندر ہے. آپ دیکھ لیں انڈیا میں مودی ہیٹ سپیچ کی وجہ سے پاپولر ہے، امریکہ میں ٹرمپ کی پاپولیرٹی دیکھیں تو ہیٹ سپیچ کی وجہ سے ہے. تو سیاستدان کا جو بنیادی اور گندا ٹول ہے وہ ہیٹ سپیچ ہے، اور لوگوں کے ذہن کو یہ اتنا موٹیویٹ کرتا ہے کہ جو حقیقی کارکردگی ہے لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جو چیز ان کے جذبات کو گرما دے، جو چیز انہیں لگے کہ کوئی للکار رہا ہے، جو چیز لگے کہ بہت بہادر ہے. اور چونکہ بہادری بھی انسانوں کے اندر ایک بڑی طلب ہوتی ہے کہ میں بہادر ہوں، اور اگر میں نہیں ہو سکتا تو کم از کم پھر جو بہادر نظر آ رہا ہے تو میں اس کا فالوور بن جاؤں، اس کے ساتھ یکجان ہو جاؤں. تو سیاستدان جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اسی طرح جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ عام عوام کوئی زیادہ تر سمجھدار لوگ نہیں ہوتے. معاشرے میں سمجھدار لوگوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4% ہوگی. کچھ لوگ معمولی سمجھ رکھتے ہوں گے جو 16% ہیں.
80% لوگ تو بائی اینڈ لارج جو ہے بیٹ چال کے پیچھے چلتے ہیں اور انہیں کوئی صحیح اور غلط کے درمیان پہچان نہیں ہو. میجورٹی از آلویز رانگ. لیکن ڈیموکریسی ایک ایسا طریقہ ہے جو انسانوں نے بنایا ہے جس میں انسانوں کو گنا جاتا ہے, انہیں تولا نہیں جاتا, دیکھا نہیں جاتا کہ کس کی ویلیو برتھ کتنی ہے, کس کی وزڈم کتنی ہے, کس کی پرفارمنس کتنی ہے, کس کی ایجوکیشن کتنی ہے, شعور کتنا ہے. اس سے کوئی غرض نہیں. یہ طریقہ کار اگرچہ دنیا بھر کے ممالک میں یہ رائج ہے اور ابھی تک کا اچھا طریقہ سمجھا جاتا ہے, پر یہ آئیڈیل طریقہ نہیں ہے. ہاں, انگلینڈ جیسے ملک میں یا امریکہ جیسے ملک میں پاکستان سے صورتحال ایجوکیشن کی بہتر ہے, شعور کی بہتر ہے, تو امکان ہے کہ لوگوں کا چناؤ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن ہمارے ملک میں جن وجوہات سے لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ وجوہات زیادہ سے زیادہ جذباتی وجوہات ہوتی ہیں. آج کل کینڈیڈیٹس کسی کے گھر ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو لوگ عجیب و غریب فرمائشیں کرتے ہیں. لوگ انہیں کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے گھر کا جو صحن ہے پکا کرا دے تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے, یا کوئی لالچ یا کوئی ملنا جلنا, کسی کا گھر آ کے ووٹ کے لیے ریکویسٹ کرنا, یہ فیکٹرز بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. ذات, برادری اور اس طرح کی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. لوگ اپنی اپنی سوچ کے مطابق کسی سیاستدان سے متاثر ہو کے اس کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن جو میجورٹی ہوتی ہے وہ ووٹ صرف اس بنا پہ دیتی ہے کہ اگر ان کو یقین ہو کہ جہاں وہ ووٹ دیں گے وہ کینڈیڈیٹ جیت جائے گا, کیونکہ ہارنے والے کا کوئی مائی باپ نہیں ہوتا. لوگ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ جس کو ہم ووٹ دیں گے کیا وہ جیت جائے گا, تو اس کے مطابق لوگ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرتے ہیں. سر 2 دن بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ الیکشنز بالکل سر پہ آ گئی ہیں اور دونوں پارٹیز جو ہیں اس وقت میدان کے اندر جو ہیں وہ دونوں بڑی پر امید نظر آ رہی ہیں. ایک پارٹی کہہ رہی ہے وزیر اعظم ہمارا ہے, دوسری کہہ رہی ہے ہمارا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہونے کا جا رہا ہے اس میں؟ دیکھیں, موسٹ پروبیبلی ہوتا وہی ہے جس کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں, جس کے لیے تیاری کی جاتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں پچھلے 1-1.5 سال سے یا اس سے بھی پہلے حالات اس طرف جانا شروع ہو گئے جب تحریک عدم اعتماد آئی خان صاحب کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ نے میرے خلاف کچھ کیا ہے, پھر وہ کہنے لگے آرمی چیف نے کیا ہے, پھر پنجاب کے چیف منسٹر محسن نقوی کا کہنے لگے کہ انہوں نے کیا ہے. تو انفیکٹ سیاستدان کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر بعد میں انہیں بیان بدلنا ہوگا تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ تو محض ایک سیاسی بیان تھا. جو سارا ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس طرف جا رہی ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. اب وہ کتنی سیٹیں جیتتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو دوسری پارٹیاں جو ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں کہ الیکشن جیت کے جب آئیں گے تو وہ آپس میں اتحاد کر کے حکومت بنائیں گے. تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اتحاد جو ہے الٹیمیٹلی یہ تو طے ہے کہ وہ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم مان چکے ہوں گے. پھر جو 25% ووٹ ہوتے ہیں جو سوئنگ کرتے ہیں وہ اس خیال سے کرتے ہیں کہ کون ہے جو جیتنے والا ہے پرسیپشن میں, اور سارا یہ جو 25% ووٹ ہے یہ سوئنگ کر جاتا ہے اس شخص کی طرف جس کے بارے میں یہ پرسیپشن کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ جیتنے والا ہے. اب یہ پرسیپشن کس نے کریٹ کیا؟ یہ پرسیپشن خود مسلم لیگ نون نے کریٹ کیا, یہ پرسیپشن جو ہے خود پی ٹی آئی نے کریٹ کیا, یہ پرسیپشن پیپل پارٹی کریٹ کر رہی ہے, یہ میڈیا کریٹ کر رہا ہے. تو تمام قوتیں جو کسی نہ کسی طرح پرسیپشن کریٹ کرنے میں مہارت رکھتی ہیں انہوں نے بہت ویل ان ٹائم یہ پرسیپشن کریٹ کر دیا تھا کہ میاں نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہیں. اور وہ باکمال شخصیت ہیں, پچھلے 3 دفعہ کے وہ وزیر اعظم ہیں. ہر دفعہ ان کو نامناسب طریقے سے نکالا جاتا ہے حکومت سے اور وہ باؤنس بیک کرتے ہیں. تو باؤنس بیک کرتے ہیں یا باؤنس بیک کروایا جاتا ہے؟ اس پہ خود کرتے ہیں باؤنس بیک, کوئی کرواتا نہیں ہے, کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا. اس دنیا میں ہر انسان نہتا ہے, ہر سیاستدان نہتا ہے. باؤنس بیک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, جوڑ توڑ کی صلاحیت ہوتی ہے, بات چیت کرنی آتی ہے, غصے پہ قابو آتا ہے تو لوگ باؤنس بیک بھی کرتے ہیں. اگر اندھا دھند قوت کے ساتھ
آپ آگے بڑھیں اور آپ دیکھیں بھی نہ، اپنی طاقت کا اندازہ بھی نہ کریں، تو آپ سوچ لیجئے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا، جو لوگ اس واقعے کے ذمہ دار تھے، ان کا کوئی عقل سے کوئی تعلق ناتا، کوئی رشتہ نظر آتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی آرمی سے لڑ جائیں؟ تو اس کے بعد پھر آپ یہ توقع کیسے رکھتے ہیں کہ آپ اس ملک میں حکمرانی کریں گے؟ بنیادی بات صرف یہ ہے، جو سادہ جٹ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک پرسیپشن یہ بن گیا تھا، جب ضیاء الحق سے بھٹو صاحب کا تنازع پیدا ہوا اور بھٹو صاحب گرفتار ہو گئے، اور ضیاء الحق جب ملنے گئے ہیں بھٹو صاحب کو، تو وہی ان کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اب دونوں میں سے ایک رہے گا، کیونکہ بھٹو صاحب کا رویہ بہت نفرت انگیز تھا، غصے والا تھا، اگریسو تھا۔ تو اس وقت یہ کہا جانے لگا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، اور اس میں ایک بندے نے قبر میں جانا ہے اور ایک بندے نے باہر رہنا ہے۔ تو پھر جب آپ کو پتا ہو کہ کس بندے نے باہر رہنا ہے، تو وہی ہوگا جو زیادہ فٹ ہوگا، جو سروائیول کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اور جو بندہ کسی نہ کسی طرح سے کمزور ہوگا تو وہ قبر میں جائے گا۔ موجودہ سچویشن بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ بظاہر یا تو جو بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ برسر اقتدار آ جائیں گے، یا پھر فوج رہے گی۔ اب آپ یہ کسی بھی کھڑے آدمی، اسٹریٹ میں کھڑے آدمی سے پوچھ لیں، آپ بظاہر یہ کسی بھی اسٹریٹ میں کھڑے آدمی سے پوچھ لیں کہ اگر صورتحال یہ ہو کہ فوج رہے گی کہ پی ٹی آئی رہے گی، تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ کون رہے گا۔ اور یہ بڑی سمپل سی لاجک ہے، ہمیں فوج چاہیے، ہمیں ملک چاہیے، جبکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا عام محفلوں میں بھی اور در پردہ بیانات میں بھی موقف یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب نہیں تو کچھ نہیں، خان صاحب ہیں تو سب کچھ ہے، خان صاحب نہیں تو ہمیں پاکستان کی بھی ضرورت نہیں، خان صاحب نہیں تو ہمیں آرمی کی بھی ضرورت نہیں۔ تو جو اس قدر بیمار محبت پال لی ہے لوگوں نے اپنے دل میں خان صاحب کے لیے، یہ الٹیمیٹلی لوگوں کو کامیاب نہیں کرے گی، لوگوں کو بیمار کرے گی، اور اس میں نقصان انہی لوگوں کا ہوگا جو جس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتے، جس چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس قسم کی جنگ و جدل اگر کوئی شروع کر لیتا ہے تو پھر انجام تو دیوار پہ لکھا نظر آتا ہے۔ تو 2 دن بعد یہی ہونے والا ہے۔ ابھی ہم تقریباً کوئی 3 دن پہلے بات کر رہے ہیں، 2-3 دن پہلے بات کر رہے ہیں الیکشن سے، اور ایک پراسرار سی خاموشی ہے پورے ملک میں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ 8 تاریخ کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک اور 9 مئی ریپیٹ ہونے کا بھی ایک پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے، ایسے کیا جا رہا ہے کہ لوگ سیلاب کی طرح نکلیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ لوگ ووٹ ڈالنے نکلیں گے تب بھی ڈارمنٹ ہو کے نکلیں گے، ڈنکے کی چوٹ پی ٹی آئی کا نام لے کے لوگ ووٹ ڈالنے بھی نہیں نکلیں گے، کیونکہ اتنا اندر سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر ڈرے ہوئے نہ ہوتے تو پچھلے دنوں میں یا پچھلے چند ہفتوں میں یا پچھلے چند مہینوں میں کوئی پہیہ جام ہڑتال کر دیتے، اس میں تو کوئی خطرہ نہیں، کوئی شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دیتے، اس میں تو کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ گھر بیٹھنے پہ تو کوئی اٹھا کے نہیں لے جائے گا۔ لیکن اتنی جرت بھی نہیں ہوئی کہ کسی دن ملک میں پہیہ جام کر دے یا شٹر ڈاؤن کر دے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ اتنی زیادہ حرکت انہوں نے جو کر گزرے وہ 9 مئی کو، اس کے بعد تو کسی قسم کا احتجاج کرنے والے بھی اب میدان میں نظر نہیں آتے، ورنہ کسان ہی آلووں کی بوریاں لے کے آ جاتے تھے اسمبلی کے سامنے، سڑک پہ آلو پھینک کے تو بیٹھ جاتے تھے۔ تو اب آپ نے کچھ دیکھا پچھلے کوئی تقریباً 7-8 مہینے سے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو؟ تو 9 مئی کے واقعے سے جمہوری جدوجہد کرنے والوں کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے، اور ان کو بھی بہت ایک دہشت کی فضا ملتی ہے۔ اور پاکستان میں جمہوریت کو سیٹ بیک اس لیے لگا کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اسمبلی میں بیٹھ کے اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کرتے، اور ان کی اسٹرینتھ بہت اچھی تھی، اور زبان درازی کرنے کی بجائے، فوج کے افسران کو برا بھلا کہنے کی بجائے، ججوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے، یا دوسروں کو چور چور کہنے کی بجائے کوئی اپنا پلان دیتے، اپنی کوئی بات کرتے،
کوئی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی بات کرتے تو شاید الیکشن بھی بہت پہلے ہو جاتا, شاید وہ خود تحریک عدم اعتماد لے آتے پی ڈی ایم کے خلاف, لیکن انہوں نے اسمبلی میں ہوتے ہوئے خود کو اسمبلی سے باہر نکالا اور سڑک کا رستہ اختیار کیا. اب سڑک کے رستے میں ایگزوشن بہت ہے, اور اگر آپ کی بیک پہ کوئی نہیں ہے, جیسے کہ دھرنے میں تو بیک پہ تھے لوگ, سپورٹ حاصل تھی, تو آپ 4 مہینے بیٹھے رہے, سڑک کے اوپر ہی بیٹھے رہے, اور آپ کو ہر طرح سے تعاون مہیا رہا. تو اب تو آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن سر پہ ہے 2-3 دن کے بعد, اور ابھی تک پی ٹی آئی ایک جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. ورچوئل جلسے تو بڑے ہوئے ہیں, لیکن جلسہ کوئی آن گراؤنڈ ورچوئل تو کوئی جلسہ نہیں ہوتا. شیر افضل خان مروت کے جلسے کے بعد بھی وہاں پہ کرک کے اندر میرا خیال ہے وہاں پہ پولیس انسٹالیشنز کے اوپر دے اٹیکڈ اینڈ گاڑیاں جلائی گئی ہیں, پولیس والوں کو مارا گیا. یہ ایک بیوقوفی جو بندہ کرتا ہے نا, یہ وہی بندہ ہے جو پھر دوسری بیوقوفی بھی کرتا ہے, پھر جو 2 بھی بیوقوفیاں کرتا ہے نا, پھر یہ بھی بندہ تیسری بیوقوفی بھی لازمی کرتا ہے. ان کا ابھی ارجنٹ جو ضرورت ہے وہ بیوقوفیاں کرنے سے رک جانا ہے, بدتمیزیاں کرنے سے رک جانا ہے. یہ جو انہوں نے ملک کے اندر فضا پیدا کی ہوئی ہے کہ جس میں زبان درازی جو ہے وہ قابل تعریف بن گئی ہے, وہ شہرت کی وجہ بن گئی ہے. ایک بدتمیزی کرتے ہیں, کہتے خان صاحب کی شہرت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, دوسری بدتمیزی کرتے ہیں, کہتے شہرت اور بھی زیادہ ہو گئی. یعنی ڈیفائنس جو ہے اس کا رستہ اختیار کر کے پاپولیرٹی بنائی جاتی ہے, اور ایسی پاپولیرٹی کسی کام کی نہیں جو کہ کنورٹ کر کے آپ کو اقتدار میں نہیں لا سکتی. اگر کوئی پاپولیرٹی آپ کو اسمبلی میں نہیں بھیج سکتی, آپ کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتی, تو پھر آپ جتنے بھی پاپولر ہوں آپ کو اس کا بھاگ ہے, کسی کو اور کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. With the hope that democracy prevails in the country, and 8 February کو turn up at your designated polling stations, اپنے گھروں سے باہر نکلیں, ووٹ کریں, vote for Pakistan, vote for change. This was Dana and this was Shehryar from the platform. Thank you so much, sir. Thank you, sir.